اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میزان صرفی ہے جی۔ آج میزان صرفی، میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو۔ جس طرح کے مختلف چیزوں کا وزن کرنے کے لیے ترازو استعمال ہوتی ہے نا، اسی طرح علم صرف کے اندر بھی کلمات کی جو ہے نا بنائیں اور ان کے وزن وغیرہ معلوم کرنے کے لیے بھی علماء صرف نے ایک ترازو مقرر کیا ہے۔ کیا مقرر کیا ہے جی؟ ترازو مقرر کی ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے میزان صرفی، یعنی صرف کا ترازو۔ ٹھیک ہے، علم الصرف جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا ترازو، اس کو تولنے کا علم۔ عربی کے اکثر کلمات جو ہے نا 3 حرفی ہیں۔ کتنے حرفی ہیں جی؟ 3 حرفی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کی گئی ہے وہ بھی 3 حروف سے مرکب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حروف فا، عین اور لام ہیں۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں، ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان میں 1 اور 2 لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا وزن کے لیے کیا ہے؟ فا عین لام، فعلا۔ رباعی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام، لام کو ڈبل کر دیا، 1 لام کا اضافہ ہو گیا۔ اب خماسی مجرد کے وزن کے لیے 2 لام مزید اس میں، فعلا تو پہلے ہی تھا، فعلا لالا، لالا آخر میں 2 لام اضافی کر دیں۔ یہ علم آپ کو عجیب، ابھی تھوڑا پڑھنے میں عجیب لگے گا، لیکن اسی کے اوپر ہے قرآن و سنت کو سمجھنا۔ قرآن و سنت کو آپ سمجھیں گے نا جب ہے جی، تو یہ علم اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ عربی زبان کیونکہ کتاب و سنت کی زبان ہے، قرآن و حدیث کی زبان ہے، اسی کے اندر عربی کے اندر ہی قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر یہ عربی زبان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے اندر عربک گرامر جو ہے نا جڑ ہوتی ہے۔ فا عین لام ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد کے وزن کے لیے فا عین لام، ڈبل لام، اور خماسی مجرد کے وزن کے لیے ٹرپل لام۔ ہاں جی، مسز اسماعیل آپ ذرا یہ بتائیں، پڑھیں اس کو جو میں نے بتایا۔ ہاں، یہ اس طرح ہے نا کہ خماسی، رباعی اور ثلاثی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم جو نیکسٹ پڑھنے لگے ہیں فعل کی تقسیم۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہے جی فعل کی تقسیم۔ کیا ہے؟ فعل کی تقسیم، سبق نمبر 3 ہے۔ فعل کی تقسیم کتنے زمانوں میں مطلب ہے کہ ہم کر سکتے ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے کتبہ اس نے لکھا، اکلا اس نے کھایا۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونا بتائے، جیسے یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اب فعل امر کا مطلب حکم۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا دیا تھا، اکتب تو ایک مرد لکھ، اکتب آرڈر کیے جا رہی ہے، فعل امر ہے۔ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ اب ضروری لیسن ہے ابھی، فعل لازم اور متعدی۔ فعل لازم کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود رہے اور بذات خود مفعول بھی کو نسب نہ دے، جیسے نام الطفل، بچہ سو گیا۔ کام کرنے والا کون ہے جی یہاں پہ؟ بچہ۔ اس کا کام کیا ہے؟ سونا۔ نام سو گیا، الطفل بچہ۔
یہاں بات مکمل ہو گئی یا ادھوری ہے؟ جی بتائیں، ادھوری ہے مکمل ہو گئی ہے؟ مکمل ہو گئی ہے نا، بچہ سو گیا، بات ختم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم، جو کام کرنے والے پر محدود رہے ہے جی، اور بذات خود مفعول بہ کو نصب نہ دے، ٹھیک ہے نا؟ نام الطفل، بچہ سو گیا۔ اور فعل متعدی ہے آگے، وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے، جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب دے، جیسے قرأ خالد الکتاب، خالد نے کتاب پڑھی۔ اب قرأ خالد کہتے رہیں، جملہ ادھورا ہوگا، اس لیے اس کو کیا ہے؟ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، فاعل تک یہ محدود نہیں ہے، متعدی عدد سے ہے نا، تعداد کیا ہے جی، اس کی تعداد اتنی ہے، اتنے لوگ شریک ہیں، ان کی تعداد اتنی تھی، تعداد عدد سے ہے، اور اسی میں سے یہ لفظ نکلا ہے متعدی۔ وہ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے، یعنی اور عدد، ایک عدد کا اضافہ سمجھو اس میں ہو جائے، اپنے آسان زبان میں ہم اگر سمجھانا چاہیں تو وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے ایک اور عدد اس میں شامل ہو جائے، جیسے بذات خود مفعول بہ کو وہ نصب دے، جیسے قرأ پڑھا، خالد کتاب، پڑھنے والا کون ہے؟ خالد۔ کام کرنے والا کون ہے جی یہاں پہ؟ خالد۔ اس کا کام کیا ہے؟ قرأ، پڑھنا۔ قرأ پڑھا، خالد خالد نے کیا پڑھی؟ مفعول بہ آگے ذکر کرنا ضروری ہے، کتابہ، کتاب پڑھی اس نے، خالد نے کتاب پڑھی۔ جی سنائیں ذرا مجھے اب آپ اپنی اس میں جو سمجھ آئیے آپ کو۔